حالوں میں مبتدا جو شروع میں آتا ہے وہ اسم جو شروع میں آتا ہے اور خبر جو اس اسم کے بعد مبتدا کے بعد آئے اور اس کی خبر دے۔ دوبارہ سے پھر آپ کو سمجھا رہے ہیں، دھیان سے ساری چیزیں سمجھیے۔ مبتدا جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہوتا ہے۔ ابھی اوپر آپ نے جملہ اسمیہ پڑھا، تو جملہ اسمیہ ہے تو اس کا جو پہلا جز ہے، پہلا اسم ہے، وہ مبتدا ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کی خبر دی جاتی ہے۔ خبر جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ہے جس کے ذریعے کوئی خبر دی جائے۔ جیسے الکتاب جدید، تو آپ کی الکتاب یہ مبتدا ہے، جدید یہ خبر ہے۔ ترجمہ ہے کتاب نئی ہے، اور یہ جملہ اسمیہ بھی ہے کیونکہ اسم سے شروعات ہو رہی ہے۔ اس مثال میں الکتاب مبتدا ہے کیونکہ اس کے بارے میں نئے ہونے کی خبر دی گئی ہے، کہ کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ کتاب نئی ہے، اور جدید خبر ہے اس لیے کہ وہ خبر اسی کے ذریعے خبر دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ خبر ہے اسی کے ذریعے خبر دی گئی ہے۔ کتاب کی جو خبر بنا ہے وہ جدید بنا ہے۔ مبتدا اور خبر کا جملہ بناتے وقت مندرجہ ذیل یعنی نیچے آنے والے قاعدوں کا ملحوظ رکھنا یعنی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ قاعدہ نمبر 1، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، یعنی اکثر 100 میں سے 90 جملے آپ کو مبتدا خبر کے ملیں گے، تو آپ کو مبتدا اس میں معرفہ ملے گی یعنی الف لام والی یا کسی شخص کا نام، اور خبر نکرہ ملے گی۔ قاعدہ نمبر 2، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی مبتدا پہ بھی پیش آئے گا آخر میں، خبر پہ بھی پیش آئے گا۔ بس مبتدا میں الف لام آ گیا ہے تو الکتاب ایک پیش آیا ہے، خبر پہ الف لام نہیں ہے تو جدید اس پہ 2 پیش آئیں گے، تنوین آئے گی۔ قاعدہ نمبر 3، مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور مبتدا اگر مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ یہاں پر دیکھیے مثال، التلمیذ واقف، تو یہاں التلمیذ مذکر ہے تو خبر واقف مذکر ہے، اور ادھر التلمیذۃ مؤنث آ گیا طالبہ، تو پھر خبر بھی واقفۃ مؤنث آئی ہے، طالبہ کھڑی ہے۔ اب یہ یہاں پر 1 نمبر پوائنٹ میں ایک بات بتا رہے ہیں، اس کو سن لیں۔ معرفہ اور نکرہ کی پہچان کے لیے ابتداءً یعنی شروع میں صرف یہ بات جاننا چاہیے کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام لگا ہو وہ معرفہ ہے، اور جس لفظ کے شروع میں الف لام نہ لگا ہو وہ نکرہ ہے۔ یا معرفہ ہر وہ لفظ ہے جو کسی مرد اور عورت کا نام ہو، خواہ الف لام ہو یا نہ ہو۔ جیسے یہاں پر نبیل صالح، تو نبیل جو ہے یہ ایک شخص کا نام ہے، مرد کا نام ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، پھر بھی یہ معرفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں کے نام معرفہ ہوتے ہیں جو خاص طور پر رکھ لیے جاتے ہیں۔ اب مثال مذکور میں یعنی اوپر جو مثال دی گئی ہے، تینوں قواعد کی رعایت کی گئی ہے۔ تینوں قاعدے جو اوپر بتائے گئے کہ مبتدا معرفہ ہے، دیکھو نبیل، اور خبر نکرہ ہے صالح، یا یہ والی لے لو، التلمیذ معرفہ ہے، واقف نکرہ ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں التلمیذ پہ بھی رفع ہے، واقف پہ بھی رفع ہے، رفع مطلب پیش۔ مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوگی، تو دیکھو التلمیذ مذکر ہے، واقف وہاں پر خبر مذکر آئی ہے۔ کہہ رہے تینوں قواعد کی رعایت کی گئی ہے اس طریقے سے کہ التلمیذ معرفہ اور واقف نکرہ ہے، ایسے ہی التلمیذۃ واقفۃ میں بھی التلمیذۃ معرفہ اور واقفۃ نکرہ ہے، دونوں کے دونوں مرفوع بھی ہیں۔ اور تیسرے قاعدے کی بھی رعایت کی گئی ہے کہ التلمیذ مبتدا کے مذکر ہونے کی وجہ سے واقف خبر کو مذکر لایا گیا، اور التلمیذۃ کے مؤنث ہونے کی وجہ سے واقفۃ کو بھی مؤنث لایا گیا تاکہ ساتھ۔ یہ ہمارا سبق پورا ہوا ہے، اس میں تمرین دی ہوئی ہے، تمرین نمبر 3 ہے، دیکھیے۔ مندرجہ ذیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں۔ یہ جملے دیے ہوئے ہیں مبتدا خبر کے، آپ کو اردو بنانی ہے۔ الساعۃ گھڑی، ثمینۃ قیمتی مہنگی، گھڑی مہنگی ہے، قیمتی ہے، قیمتی کر لینا، قیمتی زیادہ اچھا ہے۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے۔ الکراسۃ قدیمۃ، کاپی پرانی ہے۔
البیت واسع گھر وسیع و عریض ہے، بڑا لمبا چوڑا بڑا ہے۔ الفناء ضیق فنا مانے آنگن ہوتا ہے، ضیق مانے تنگ چھوٹا، آنگن تنگ ہے چھوٹا ہے۔ المدرسۃ مشہورۃ مدرسہ مشہور ہے۔ التلمیذۃ جالسۃ طالبہ بیٹھی ہوئی ہے۔ الرجل طویل آدمی لمبا ہے۔ الحجرۃ نظیفۃ کمرہ صاف ہے، حجرہ صاف ہے، حجرہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری 10 مثالیں آپ دیکھیے مبتدا خبر کی ہیں، کچھ مؤنث کی ہیں کچھ مذکر کی ہیں، دونوں مرفوع ہیں، مبتدا معرفہ ہے خبر نکرہ ہے۔ کہہ رہے ہیں مذکورہ تمام جملوں میں پہلا جز مبتدا اور دوسرا خبر ہے۔ تمرین نمبر 4، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ جملے دیے ہوئے ہیں، آپ کو ان کی عربی بنانی ہے۔ پہلا ہے طالب علم محنتی ہے، تو طالب علم کی آپ لگا دیں گی الطالب یا التلمیذ، محنتی کی لگ جائے گی مجتہد۔ کپڑا صاف ہے، کپڑے کے لیے لگ جائے گی الثوب، صاف کے لیے لگ جائے گی نظیف۔ چائے گرم ہے، چائے کی عربی آتی ہے الشأی، الف لام شین، الف پر حمزہ ساکن اور یا پر پیش، الشأی گرم کی آ جائے گی حارن، ہا الف زبر ہا جیم ہا والا اور را پر تشدید لگا کے تنوین۔ پردہ خوبصورت ہے، الحجاب جمیل، کھڑکی کھلی ہے، کھڑکی کے لیے نافذۃ آتی ہے، النافذۃ مفتوحۃ تا کے ساتھ کیونکہ یہ مؤنث ہے۔ دروازہ بند ہے تو الباب مغلق، یہ انہوں نے لکھ دیا ہے، شاید کتاب PDF بنائی ہے جس سے اس پہ لکھا ہوا ہوگا، تو یہ تو تھوڑا نقصان ہے۔ تو آپ کوشش کرنا کہ یہ الفاظ کے معنی یاد کر لینا، اب یہ لکھا لکھایا مل رہا ہے آپ کو، اور جب کتابیں آپ تک پہنچ جائیں تو پھر آپ پہلے اپنی کتاب سے کرنا، پھر اس میں سے PDF میں سے ملا لے کرنا۔ دیکھتے ہیں آگے کتنا لکھا ہے انہوں نے، نیچے کی تمرین بھی سولو نظر آ رہی ہیں، لیکن بہرحال تمرین ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تمرین سب کچھ نہیں ہے، قاعدہ سب کچھ ہے، آپ قاعدہ اچھے سے سمجھیے، قاعدہ یاد رکھیے، آگے کبھی بھی آپ کے پاس سامنے مبتدا خبر کے جملے آئے یا آپ کو خود بنانے ہو تو آپ ان 3 قاعدوں کو یاد رکھیے گا کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع، مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث۔ کمرہ چھوٹا ہے تو کمرے کے لیے چاہے آپ الحجرۃ لگائیے چاہے الغرفۃ لگائیے، چھوٹے کے لیے صغیرۃ۔ لڑکی جا رہی ہے، لڑکی کے لیے آپ البنت لگا دیجئے، جانے کے لیے انہوں نے متحرکۃ لگا دیا، یہ بھی صحیح ہے، اور آپ چاہیں تو ذہابہ سے ذاہبۃ لگا سکتے ہیں، جانے والی، البنت ذاہبۃ، زال الف 2 چشمی ہے زیر ہی، با زبر با گولتا 2 پیش تن، اور متحرکۃ بھی صحیح ہے، حرکت کر رہی ہے، چلے گی جائے گی تو حرکت ہوگی۔ اس کے بعد تمرین نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو مبتدا بنا کر جملوں میں استعمال کرو، یعنی مبتدا دے دیے خبر لانی ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے، ترجمہ نہیں کرنا، بس یہ ایک ایک لفظ لانا ہے، تو اب یہ ایک ایک لفظ تو ہے تو آپ ترجمہ کر دینا تو کچھ تو فائدہ ہوگا۔ النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی بند ہے، تو دیکھیے یہاں پر مؤنث تھا تو مغلق نہیں لائے مغلقہ لائے گولتا کے ساتھ۔ القلنسوۃ جدیدۃ، ٹوپی نئی ہے۔ البیت ضیق، گھر تنگ ہے چھوٹا ہے۔ المدرس کبیر، استاد بڑے ہیں۔ التلمیذۃ مجتہدۃ، طالبہ لڑکی محنتی ہے۔ السبورۃ سوداء، بلیک بورڈ کالا ہے، تو یہ دیکھیے مؤنث ہے تو اس لیے سودا مؤنث لائے، اسود نہیں لائے، مؤنث آئے گا۔ القلم ثمین، قلم قیمتی ہے۔ الحجرۃ صغیرۃ، کمرہ چھوٹا ہے۔ المسجد واسع، مسجد وسیع و عریض ہے، بڑی ہے۔ اس کے بعد تمرین نمبر 6 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو خبر بنا کر جملوں میں استعمال کریں، تو مفتوح دیا ہوا ہے، اس سے پہلے الباب لگا دیا، الباب مفتوح، آپ اس کا بھی ترجمہ کر لینا، یا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے والے لفظ کاپی پر اتار لینا، پھر PDF کو بند کر کے دماغ سے حل کرنا، اگر دماغ سے حل ہو جائے تو پھر ترجمہ مت کرنا، اور اگر نقل کرنے کا موقع آ رہا ہو تو پھر ترجمہ کر لینا۔ بہرحال جتنا محنت کریں گی جتنا مشق کریں گی اتنا آپ کا ہی فائدہ ہے۔ الحجرۃ صغیرۃ، کمرہ چھوٹا ہے، یعنی صغیرۃ دیا ہوا تھا خبر، الحجرۃ مبتدا لیا ہے۔
हजीलतुन दिया हुआ था दुबली, तो फातिमतु लिया है, फातिमतु हजीलतुन, फातिमा दुबली है। समीनुन दिया हुआ था सीन से मोटा, उमर लिया है, उमरु समीनुन, उमर मोटा है। इसके बाद रदीयुन दिया हुआ था, रदीयुन माने ख़राब, तो अर्रदाउ लिया है, अर्रदाउ रदीयुन, चादर ख़राब है। मुग़लक़ुन दिया हुआ था बंद, अल-फ़स्लु लिया है, क्लास बंद है। नशीततुन दिया हुआ था तो अत्तालिबतु लिया है, अत्तालिबतु नशीततुन, तालिबा चुस्त फुर्त है। और कातिबुन दिया हुआ था तो बकरुन लिया है, बकरुन कातिबुन, बकर कातिब है, लिखने वाला है, लिखना जानता है। माइक बंद करो, किसका माइक खुला है। ज़ाहिबुन दिया हुआ है तो अर्रजुलु लिया है, अर्रजुलु ज़ाहिबुन, आदमी जा रहा है। आलिमतुन दिया हुआ था तो हिंदतुन लिया है, वैसे हिंदुन भी आता, औरत का ही नाम है, हिंदतुन भी औरत का ही नाम होगा, हिंदा कहते हैं। हिंदतु आलिमतुन, हिंदा आलिम है, आलिमा है। तो मुब्तदा और ख़बर से मुरक्कब होने वाले तमाम जुमले मुरक्कब ताम होते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिर बता रहे हैं, अभी इधर नहव में और दूसरी जगहों में पढ़ेंगी। मुरक्कब ताम का मतलब ऐसा मुरक्कब, मुरक्कब का मतलब जो जुड़ा हुआ हो, दो और दो से ज़्यादा कलिमे आपस में जुड़ जाएं, वो मुरक्कब होता है। एक हो तो वो मुफरद होता है। ताम का मतलब जिसको पढ़कर, सुनकर, बोलकर पूरी बात समझ में आए, यानी उनसे पूरी बात समझ में आ जाती है। तो मुब्तदा ख़बर जो होते हैं वो मुरक्कब ताम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे पूरी बात समझ में आ जाती है। तो ये